الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر آپ نے یہ مختصر لیکن بہت ہی جامع نصیحت فرمائی۔ صحابی رسول نے مختصر نصیحت کی شرط کے ساتھ درخواست کی تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اصل میں غصہ جو ہے انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جتنے نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں اور جتنے اختلافات دن بدن بڑھتے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں غصہ جو ہے اس کا بڑا اثر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منع بھی کیا، اور یہ نہیں کہ صرف منع کیا بلکہ غصے سے بچنے کی آسان اور بہترین تدبیریں بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تدبیریں غصے سے بچنے کے لیے بتائی گئی ہیں، ان تدبیروں کے ذریعے ہم اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اس معاملے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو غصہ آ جاتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی بے چینی بلکہ ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، تو اس غیر اختیاری غصے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، وہ چیز اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ غصہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن طبیعت میں جو ہیجان پیدا ہوا، جو بے چینی اور اوٹن پیدا ہوئی اور جو جوش آیا، تو اب اس جوش کو اپنی حد کے اندر رکھیں، اور اس کا اثر ہمارے کسی بھی حرکت کے ذریعے یا کسی بھی ہماری بات کے ذریعے سے اس کو ظاہر نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو باہر نہ آنے دیں۔ مثلا کسی پر غصہ آیا اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ غصہ آنے پر دل میں بے چینی ہو گئی، ایک ہیجانی سی کیفیت بن گئی ہماری، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن اگر اس غصے کے نتیجے میں ہم نے کسی کو مار دیا یا کسی کو ڈانٹ دیا یا کسی کو برا اور بھلا کہہ کر اس کا دل دکھا دیا، تو گویا کہ اس غصے کے تقاضے پر ہم نے عمل کر لیا۔ غصے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جھگڑا کر لے، اور قرآن اور حدیث کی تدبیر ہم کو یہ احکامات بتائے گئے ہیں کہ غصہ مت کرو۔ اگر ہم نے اس پر غصے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا، تو گویا ہم نے اس کے تقاضے پر عمل کر لیا، اب اس پر پکڑ ہو جائے گی اور یہ گناہ کی بات ہے۔ لہذا جب کبھی دل میں ایسا ہیجان پیدا ہو یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں
جو ہدایتیں اور جو بہترین تدبیریں ہمیں بتائی گئی ہے، کیونکہ مختلف مقامات پر اللہ و رسول نے ہمیں غصے سے بچنے کی تاکید بھی کی ہے اور اس کی تلقین بھی کی ہے، اور غصے سے بچنے کی تدبیریں بھی ہم کو بتائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تمہیں شیطان کوئی اس طرح کا حملہ کرے اور تمہیں غصے والی کیفیت تک لے جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ شیطان نے اپنا کچوکا لگایا اور اس نے اپنا کام کر دیا، لیکن تم نے اللہ سے پناہ مانگ لی، تو اب انشاءاللہ اس غصے کے جو برے اور غلط نتائج ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی پڑے گی کہ جب بھی ہمیں غصہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ تو قرآن کی روشنی میں ایک تدبیر ہے۔ ایک دوسری تدبیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب ایک نفسیاتی کام ہے۔ فرمایا کہ جب طبیعت میں غصے کی تیزی ہو، جب ہماری طبیعت میں غصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر پھر بھی غصے میں کمی نہ آئے تو لیٹ جاؤ، کیونکہ غصے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر دماغ کی طرف چڑھتا ہے۔ غصہ جو ہے انسان کے دماغ کے اوپر کے حصے میں چڑھتا ہے، اور جب غصے کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کے وقت اگر انسان لیٹا ہوا ہوگا تو اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، کسی نے اس کو غصہ دلا دیا، اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف بات ہو گئی تو وہ لیٹا ہوا تھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اور اگر بیٹھا ہوا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو ختم کرنے کی تدبیر یہ بتائی گئی کہ تم اس کے الٹ کام کرو۔ جیسے وہ لیٹا ہوا تھا، غصے میں بیٹھ گیا، بیٹھا ہوا تھا تو کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے الٹ کام کیا ہے کہ غصے کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو نچلی حالت پر لے آؤ۔ یہ تدبیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ پیارے آقا جانتے ہیں کہ میرے امتی غصے کے نتیجے میں نہ جانے کن کن مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت تدبیر بتائی جو بہت آسان بھی ہے۔ اور ایک روایت میں ایک تدبیر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی ہے کہ جب کبھی آدمی غصے کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈا پانی پی لے۔ پانی پینے کے بعد انسان کا غصہ جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، غصہ بہت نقصان کی چیز ہے۔ ایک تو غصے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو آسان تدبیریں پیارے آقا نے ہمیں بتائی ہیں ان تدبیروں پہ عمل کر کے ہم بھی جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رہیں، اور امت مسلمہ کو بھی جو ہے ان تمام نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔